کہ ایک کاغذی آرڈر وہ لے کے آئے ہیں، اس کاغذ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کشمیریوں کی امیدوں کے مطابق انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا۔ اور ہر گھر میں پاکستان کی ذرا سوچئے کہ ایوان میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں جس نظر سے کشمیری دیکھ رہے ہیں، جو ہماری پاکستانی قوم کشمیر کے لیے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں، جب جنازے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم کا کفن باندھ کے ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے بھی وہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ کا ہمارے ساتھ اگر یہی رشتہ ہے کہ جب صدائیں بلند ہوتی ہے، جب ہم وہاں پہ جلوس دیکھتے ہیں، جب بالی ووڈ آرمی ان کے اوپر مظالم ڈالتے ہیں، تو تب بھی کشمیری کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے۔ تو ہم بھی آج اس ایوان سے کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پورا کشمیر اس وقت سڑکوں پر ہے، کشمیریوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، پاکستانی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ اس وقت مذاکراتی ٹیم کشمیر روانہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، مراد سعید کی اتنی جذباتی اور تاریخی تقریر میرے خیال سے یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مراد سعید نے کھل کر کشمیر کے حوالے سے نہ صرف بات کی بلکہ کہا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں صاحب سٹارٹ میں اس ایوان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ایوان 22 کروڑ پاکستانیوں، اپنے کشمیری بھائیوں اور پورا عالمی اسلام جو آج اس ایوان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا ہم ان کی امیدوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ کہ ہمارے پاکستانی جو 22 کروڑ قوم ہے، وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی محبت، ان کے لیے ان کے اندر جذبہ، اس کی حالت میں آپ کو بتانا چلوں کہ میرا خود ان علاقوں سے تعلق ہے چیئرمین صاحب، کہ ہمارے گھروں میں آج بھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد جب پاکستانیوں کے ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس میں کشمیر کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ وہ لازم سمجھتے ہیں کشمیر کے ساتھ ان کا رشتہ ہی اتنا مضبوط ہے۔ اور ہر گھر میں پاکستان کی ذرا سوچئے کہ ایوان میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں جس نظر سے کشمیری دیکھ رہے ہیں، جو ہماری پاکستانی قوم کشمیر کے لیے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں، کیا ہم اس کی ترجمانی اس وقت کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے کشمیری ان بھائیوں کا جن کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو سبز ہلالی پرچم کا کفن باندھ کے ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے بھی وہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ کا ہمارے ساتھ اگر یہی رشتہ ہے کہ جب صدائیں بلند ہوتی ہے، جب ہم وہاں پہ جلوس دیکھتے ہیں، جب بالی ووڈ آرمی ان کے اوپر مظالم ڈالتے ہیں، تو تب بھی کشمیری کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے۔ تو ہم بھی آج اس ایوان سے کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ اسپیکر صاحب، میرا دوسرا سوال کہ ایک اخبار کا ٹکڑا جو ایک اخبار میں، کشمیر کے اخبار میں آیا تھا، یہاں پہ کچھ MNAs بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ جب خبر آئی تو اگلی روز اس خبر کی نصیب تردید آئی، بلکہ اس کو مسترد کیا گیا۔ نظریے پاکستان کی بات کی، جو دو قومی نظریے کی بات کی، جس نظریے کے اوپر میرا مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کی بات کی، جو RSS کی آئیڈیالوجی کی بات کی، جو ان کی انتہا پسند سوچ کی بات کی، تو ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ آج آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ، جو مسلمان بات کر رہے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، 70 سال بعد وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں
ہم نے غلطی کی کہ ہم پاکستان کے اور نظریہ پاکستانی کے ساتھ نہیں تھے. جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا ان کو ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم ٹھیک تھا. جنگ ہے نظریوں کی, جنگ ہے سوچ کی, جنگ ہے بیانیے کی. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا اور پورے پاکستان کو, اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی نظریے کی خبر دینی ہوگی, اس کا مطالعہ کرنے کی تاکید کرنی ہوگی, تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے. لیکن چیئرمین صاحب سمجھ نہیں آئی اور جواب بھی نہیں آیا. آج انٹرنیشنل پریس اٹھا کے دیکھ لیجئے, کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے آج بن گیا ریسسٹ انڈیا, جو انڈیا کا اصل چہرہ ہے آج پوری دنیا کے اندر وہ ایکسپوز ہو گیا, ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. لیکن چیئرمین صاحب ایک اور چیز, یہ بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ اور جہاں پہ یہاں چند سوال ہوئے اس کی بھی میں جواب دوں گا. پہلی بات یہاں پہ کی گئی, خواجہ آصف نے بھی کی, کل کشمیر کی فکر نہیں تھی. میں خود ان میٹنگ میں وہاں پہ موجود تھا, میں خود دیکھ رہا تھا, میڈیا کو بھی بتانا چلوں کہ کل یہ بڑا شور مچا رہے تھے. یہ حرکت کیوں کی؟ ایک تو اگر کاغذی کارروائی انہوں نے کی ہے, میں اپنی پورے پاکستانیوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کاغذی آرڈر وہ لے کے آئے ہیں, اس کاغذ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. کشمیریوں کی امیدوں کے مطابق انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلاہٹ ہے. بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ نمبر ایک, بوکھلاہٹ اس لیے ہے کہ جو آپ نے کرتاپور راہداری والا شروع کر دیا اور آپ نے امن کا پیغام دے دیا, پاکستان کا بیانیہ دنیا میں پہنچا کہ پاکستان امن کا پیکر ہے. افغانستان میں امن مذاکرات اور افغانستان کے امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار کشمیر کے اوپر اس قسم کے ابھی ٹروپس بھیج رہے ہیں, میرے کشمیری بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں. ہم کیا کریں گے میں اس کے اوپر آؤں گا, لیکن میں صرف کشمیریوں کی بات بتاؤں آپ کو. میں پچھلے 7 سال سے کشمیر کے جتنے یوتھ ہیں ان کے پروگراموں میں بھی شرکت کرتا ہوں, ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہوں, ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں. جب برہان وانی شہید ہوا, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جو نوجوان جو آزادی, تحریک آزادی کا ایک فیس بن گیا تھا, اس کو ہم نے کشمیری بہنیں کھڑی ہو گئی, ان کے کالجز یونیورسٹی سے ایک ہی آواز آنا شروع ہو گئی کہ کشمیر اب آزاد ہوگا, اب آزاد ہوگا اور آزاد ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور چیز, میں اس پارلیمنٹ, پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اپنی تقسیم لی ہے, انڈیا تقسیم ہونے جا رہا ہے, انڈیا تقسیم ہوگا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مراد سعید کی جذباتی تقریر. مراد سعید نے تاریخ رقم کر دی. ناظرین کرام, مراد سعید نے کہا کہ کشمیری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. کشمیری جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو وہ پاکستان کے پرچم میں اسے لپیٹ کر دفناتے ہیں اور یہی نعرہ لگاتے ہیں پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. کشمیر ہمارے ساتھ ڈٹ کر کھڑے اور ہم بھی کشمیر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں.